علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے، سب لوگوں کو دکھا دو بابو، فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دو چار باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اور کل لاسٹ دن ہے، اور ہو سکے کیا زیادہ چانس ہے کہ کل سے تراویح شروع ہو جائے گی، اور الحمدللہ اپنے گاؤں کا جو سسٹم بنا ہوا ہے، جو حافظ بن کے آتا ہے وہ تراویح سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک طرف ایسا بھی ہو سکتا تھا، مجھے کئی لوگوں نے کہا بھی یہاں کے علاوہ، اپنے بستی کے علاوہ، کہ بھئی آپ لوگوں کے دروازے بھی اتنے خوبصورت مسجد، آپ تراویح جگہ کے پریشان ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ میرے گاؤں کا کیا نیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہ میں کہا نہیں بھائی، میرے گاؤں کا سسٹم ہے کہ جو بچہ پڑھ کے آتا ہے وہ تراویح پڑھاتا ہے، وہ نہیں پڑھائے گا دوسرا نہیں پڑھائے گا دوسرا، پھر وہ نہیں پڑھائے گا کہ اپنے بستی کو بچے کو دکھائے گا، نہیں ہوگا تب لاسٹ میں باہر کے حافظ کو لایا جائے گا، تب ہم لوگ کا نمبر قیامت تک آئے کا نہ آئے کا مشکل ہے۔ سمجھے، بہت بہتر، یہ نظام کہیں پہ نہیں ہے الحمدللہ، جن لوگوں نے نظام کر کے چلایا بڑی اللہ جزائے خیر دے۔ دوسری بات، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو آواز خراب ہو جائے گی، آواز کیسے ہے، یہ رمضان آنے والا ہے۔ آج سے پہلے، اس سال سے پہلے، کسی سال بھی اگر کوئی ہم لوگوں سے روزہ چھوٹ گیا ہے، یا چاہے کھیتی باڑی کی وجہ سے، پانی پٹانے کی وجہ سے، مکئی سکھانے کی وجہ سے، یا جس کام کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹ گیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور اس کے باوجود اگر چھوٹ گیا ہے، تو اس روزہ کی بھرپائی کرنا چاہیں گے تو بڑی مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے۔ لیکن کوشش کیجئے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے کہ اللہ ہم لوگوں سے جان بوجھ کر غلطی ہو گئی ہے نا، پھر معافی کیجئے۔ اور اب اس بار موسم بھی بہت سہانا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، رمضان سے پہلے کہہ رہا ہوں، ارادہ کر لیجیے کہ ایک روزہ بھی ہم لوگ سے نہ چھوٹے، اور ایک تراویح بھی نہ چھوٹے۔ دوسری بات، کچھ لوگ بیمار ہیں، دیکھیں بیمار کے لیے ایسا ہے کہ اگر ان کی ایسی بیماری ہے نا، جیسے کوئی ایسا آدمی ہے جن کو بہت خطرناک بیماری ہے اور روزہ رکھے گا نا، جیسے شوگر پیشنٹ ہے، زیادہ شوگر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے میری امی کا ہے، وہ روزہ رکھے گی اس کی بیماری بڑھ جائے گی، میں جانتا ہوں اس چیز کو، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانے گا، وہ روزہ رکھے گی ان کی بیماری بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے اور بھی جو لوگ بیمار ہیں ہے نا، میں سب کی کنڈیشن نہیں جان سکتا ہوں، ان کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اور جان تک نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے کنڈیشن پہ ہمارے اسلام دھرم آسان دھرم ہے، منع کیا ہے کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھو، اس کی جگہ آپ فدیہ ادا کر دو، غریبوں میں پیسہ آپ تقسیم کر دو، لیکن دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو اگر صحت ہو جائے اللہ ہم ضرور روزہ رکھیں گے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کا اہتمام کیجیے، ادب کیجیے۔ وقت ہوتا تھا واقعہ بتاتا، جو روزہ کا جو نہیں رکھ پاتے مجبوری کی وجہ سے، کسی اور کے سامنے بیٹھ کر کے کھایا پیا مت کیجیے۔ مختصر میں ایک واقعہ بتا دو، ایک مجوسی آدمی تھا، مسلم نہیں تھا، مجوسی، وہ آگ کا پوجا کرتا ہے، جس بستی میں ان کا گھر تھا، بتایا تھا نہیں بتایا تھا، جس بستی میں ان کا گھر تھا، ان کو چاروں طرف پورے مسلمان تھے، وہ اکیلا بندہ تھا، لیکن وہ روزہ داروں کے روزہ کا بہت قدر کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن اس کا بیٹا انجانے سے مارکیٹ کی طرف چلا گیا، روزہ کا مہینہ تھا، اور کھانا شروع کر دیا، کچھ پکوڑی کچوڑی کچھ کھا لیا، تو اس کے باپ کو بہت خراب لگا، اس بیٹا کو بلایا، زور زور سے مارا تھا میچا اس کو، تم نہیں مانو مسلمان کا روزہ چل رہا ہے، تم کھا رہے ہو پی رہے ہو، تو اس نے مطلب روزہ بہت ادب احترام کرتے تھے، اسی وجہ سے کئی دنوں کے بعد، ادھر دکھا دو لوگوں کو، کئی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی بستی میں ایک بزرگ آدمی رہتے تھے، اللہ پاک قبر کے احوال کبھی کبھی دنیا کے بزرگوں کو دکھا دیتے ہیں، اس پائے کے بزرگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ کرامات کہتے ہیں، کیا اس کو کرامات کہتے ہیں، تو دکھا دیتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی شخص جو انتقال ہوا، اس کو دیکھا جنت میں ایک دم آرام سے بیٹھا ہوا، محل ہے ہر چیز اس کے لیے، تو بولا کہ ان سے کہا کہ بھائی فلاں شخص آپ تو مجوسی تھے، اللہ کی عبادت تو کرتے نہیں تھے، آپ تو اس مذہب اسلام میں آپ جنت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میں ہندو تھا، لیکن میں روزہ داروں کے روزے کی قدر کرتا تھا، ادب کرتا تھا، اپنے بچوں سے بھی کہتا تھا، اپنے گھر والوں سے بھی کہتا، بیٹا کھانا گھر پہ بیٹھ کے کھاؤ، باہر نہ کھاؤ، ورنہ تو اس کے ہمارے جو بھگوان ہے، رب ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں اتنا قدر کرتا تھا، اسی وجہ سے جس وقت میری موت کا وقت ہوا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، جس کی وجہ سے میں ایمان قبول کر لیا۔ اور جانتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پوری زندگی کفر میں گزاری ہو، جس وقت ایمان قبول کرتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیا، اللہ سب گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، میں مسلمان ہو گیا اور میں موت آ گئی، اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بالکل بغیر گناہ کے اللہ جنت میں داخلہ فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، روزہ داروں کے روزہ کی قدر کرنے کی وجہ سے آپ بھی روزہ رکھیے، اپنے گھر والوں کو روزہ رکھنے کے کہیے، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، ان لوگوں کو روزہ فرض نہیں ہے، تو کیا کریں گے، ان کو اگر ایک روزہ دو روزہ جو اتنا ہو سکے وہ روزہ رکھوائی بچہ، اور عادت پکڑے گا، ٹھیک ہے نا، اور روزہ رکھے گا نا، یہ بچہ معصوم ہے، بے گناہ، اس کا ثواب کنورٹ ہو کر اس کی ماں کو آئے گا، باپ کو آئے گا، دادا کو آئے گا، دادی کو آئے گا، پورے رشتہ دار کو آئے گا۔
जो ये कन्वर्ट हो जाएगा ये उसको मिलेगा ही वाकई। इतनी बात हो गई। और हमारे गांव के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीब है, बहुत अच्छे हैं, हर जगह से और भी अच्छे हैं। जो बात कहता हूँ इनकार नहीं करते, काम हो जाता आसानी के साथ। आज से कुछ दिन पहले अपने गांव में कोई मदरसा नहीं था, अपने गांव में मकतब भी नहीं था, ठीक है ना। जिस वक्त मैं आलिम बन करके आया था उस समय न यहाँ मकतब न उस मदरसे में मकतब, कुछ मकतब नहीं था, बिल्कुल बच्चे यूं ही वीरान घूमते थे। जब मैं फारिग होकर आया मेरा दिल बहुत रो रहा था, समझे ना। उस वक्त मेरा वालिद साहब हज करने के लिए गए हुए थे, मेरे वालिद साहब की इजाजत के बगैर मैंने काम शुरू कर दिया। मैं इस्माइल चाचा को पकड़ा और उनके साथ मेरे साथ दिए और भी कई साथ दिए। मैं घर घर घुमा कि बच्चा पढ़ाओगे, बच्चा पढ़ाओगे, बच्चा पढ़ाओगे। इस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन थे याद नहीं हमको, इस्माइल चाचा थे लेकिन उसमें। तो मैं घर घर घुमा, मैं सबका लिस्टिंग का नाम किया कि हमको कौन से 40-45 बच्चा आ जाए, हम पढ़ाऊंगा, इस बार सेटिंग बनाऊंगा। घर घर घुमा, घूमते घूमते अच्छे बच्चे मेरे पास आ गए।